ویلکم بیک فرام دیئر کے ناظرین. جو اگلا ہفتہ اور یہ ہفتہ اور اگلا ہفتہ سارا جائے گا، اس میں اتوار تک یہ 28 کو بھی، 30 کو بھی، 27 کو بھی لاہور میں ریلیاں ہو رہی ہیں. مسلم لیگ نون بھی ریلی کر رہی ہے. شیخ روحیل اسکر صاحب یہاں پر موجود ہیں، انہوں نے بتایا کیوں ریلی کی جا رہی ہے. ابرار الحق صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں. انہوں نے کہا جی باقاعدہ ان کے پاس مسائل کا حل، تھنک ٹینک بنے ہوئے ہیں، مسائل کا حل ان کے پاس موجود ہے. اس کے لیے یہ جو ہے ایک ریلی میں وہ اس کا باقاعدہ اناؤنس کریں گے. اسی طرح ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ تحریک انصاف کی طرف سے وہ کہتی ہے جی ہم تو پہلے سے ہی حالت احتجاج میں ہیں، جو غلط کام حکومت کرتی ہے اس پر احتجاج کرتے رہتے ہیں. لیکن ان ریلیوں کے حوالے سے لاہور کے شہری کیا کہتے ہیں وہ دیکھتے ہیں. یہ عمران خان، ابرار الحق یا مسلم لیگ نواز کو نہیں چاہیے، بلکہ یہ پوری عوام کو چاہیے کہ یہ اس کمر توڑ مہنگائی، یہ لوڈ شیڈنگ کا عذاب، جو یہ ہمارے مسائل ہیں، ان کے خلاف یہ احتجاج ہونا چاہیے. احتجاجی ریلیاں ہونی چاہیے، اور میری سب سے اپیل ہے کہ عمران خان کے ساتھ تو ضرور ہونا چاہیے. وہ ہمارا ایک ایسا لیڈر ہے جس سے ہمیں آئیڈیا ہو رہا ہے کہ وہ آئندہ ہمارے پاکستان کے لیے کچھ بہتر کرے گا. اگر یہ 28 تاریخ کو انہوں نے اس کے لیے مہنگائی کے، کرپشن کے اور اس بے ایمانی کے خلاف اگر یہ احتجاج ہے تو ہم اس کا بھرپور ساتھ دیں گے. یہ ریلیاں تو بالکل نہیں ہونی چاہیے. یہ دیکھیں نا، کاروباری حالات اتنے خراب ہو جاتے ہیں، ریلیاں نکلتی ہیں، بندہ کام کہاں سے کرے گا. یہ ریلی نہیں ہونی چاہیے. جو ریلیاں نکل رہی ہیں یہ بند ہونی چاہیے. حالات اوورآل جو ہیں وہ اس قابل نہیں، بلکہ یونٹی، اتحاد کی ضرورت ہے. تمام سیاسی جماعتوں کو مل بیٹھ کر اس کا کوئی یکجہتی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، نہ کہ ریلیاں نکالنی چاہیے. دونوں ریلیز میں شرکت کریں گے کیونکہ یہ حکومت ہٹاؤ کے لیے مہم ہے. پنجاب حکومت سے سیٹسفائی ہیں جو حکومت کر رہی ہے پنجاب گورنمنٹ، وہ صرف پنجاب گورنمنٹ ہی کرے، باقی تینوں صوبوں میں کچھ بھی نہیں ہے. ریلیاں بالکل ہونی چاہیے. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کون سی پارٹی کا کیا منشور ہے، کون سے ایمز ہیں، اور آگے وہ ہمارے کون کون سے مسائل حل کریں گے. جو کچھ بھی کر رہے ہیں نا، ان سے عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ جو کچھ کر رہے ہیں اپنے لیے کر رہے ہیں. یا عوام کا فائدہ ہو تو پھر بھی ہے، عوام کو کوئی سہولت میسر نہیں ہے. مہنگائی کا دور ہے، یہ کچھ ہے، صرف نکلتے ہیں اپنے لیے، نکلتے ہیں عوام کے لیے نہیں نکلتے. جی ناظرین، کئی لوگوں نے تو خیر یہ بھی کہا کہ ریلیاں نہیں ہونی چاہیے، لیکن میں نے دیکھا زیادہ تعداد میں شیخ صاحب لوریے ذرا شوقین ہیں ریلیوں کے، مزہ آتا ہے، انجوائے کرتے ہیں وہ اس کو. آپ دیکھیں، میں نے بھی آپ کے ساتھ بیٹھ کے یہ دیکھی ہیں. اس میں 3-4 قسم کی چیزیں ہیں. کچھ لوگ جو دل جلے ہیں، صحیح، وہ کہتے ہیں جی سارے ہی غلط ہیں، وہ تو سارے غلط ہیں، کہتے ہیں سارے غلط ہیں. شاید ان کی محرومیت اتنی بڑھ گئی ہے کہ ان کا میرے پہ اعتماد ختم ہو گیا. اب دوسرا ایک افیکٹ آئے گا کہ کچھ لوگوں نے کہا جی کہ ریلی نکلنی چاہیے، جلسے ہونے چاہیے. ویسے تو میرا اپنا خیال ہے کہ سیاسی طور پہ جو سیاسی سوچ بوجھ رکھتے ہیں وہ ضرور اس بات پہ کمنٹ کریں گے کہ لوگوں کو ان کے مسائل کے لیے تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے. وہ ان کے جذبات کو، ان کے بتائیے گا 28 تاریخ کو جو آپ کی ریلی ہے، لوگ کیوں آئے اس میں؟ کیا وہاں پہ ہوگا؟ کیوں آئے جی؟ میں اس میں یہ نہیں کہتا. میں نے آپ کو، میرا خیال ہے کہ میری ایک خصلت اور عادت میں شامل ہے کہ میں تنقید سے ذرا تھوڑا نہیں، میں آپ کی اپنی بات پوچھ رہا ہوں. آپ کی ریلی میں کیوں آئے؟ اس لیے آئیں گے وہ، یا آئیں گے اس لیے کہ اس وقت میں بات کروں، میں آنے والے کل کی بات نہیں کرتا، لیکن اس وقت جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون اس ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے. اب آپ پوچھیں گے کیسے؟ حکومت میں تو پیپلز پارٹی ہے. صحیح. جو لیٹسٹ ایک سروے آیا ہے اس میں گیلپ سروے کی بات کر رہا ہوں میں. حالانکہ میں ان چیزوں پہ، میں نے ابھی اس پہ آپ کے پروگرام سے پہلے کمنٹ کیا کہ میں اس چیزوں کو درست اس لیے نہیں سمجھتا، یا میں ان کو اپنے اوپر اس لیے اطلاق نہیں کرتا، پھر آپ اپنے اصل منصب، اصل مقصد سے ہٹ جاتے ہیں. اصل جو فیصلہ ہے وہ عوام کا اس دن ہوتا ہے جس سے الیکشن ہوتا ہے، کہ کون کس کے ساتھ ہے. یا الیکشن سے پہلے آپ جب سب بندی ہوتی ہے اور لوگوں کے ساتھ آپ اپنی الائنسز بناتے ہیں، وہ آپ کی اصل شروعات ہوتی ہے. لیکن اس میں جو میں سمجھتا ہوں، اس لیے کہ چونکہ پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکز اور پاکستان مسلم لیگ نون کے جو چاہنے والے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں، اور پاکستان کے عوام یہ چاہتے ہیں کہ وہ اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ کھڑے ہوں تاکہ اس ملک سے جو محرومیاں ہیں، جو معاملات ہیں، ان کو ختم کیا جائے. بہرحال میں ابرار کے لیے بھی دعا گو ہوں، اس لیے کہ ابرار کا جو مقصد ہے وہ ہے بالکل نان پولیٹیکل. اس کی کوئی اچیومنٹ نہیں ہے، اس کے دل میں درد ہے پاکستان کا، وہ ایک جیسی چیز ہے. اور ایک ہی بات تحریک انصاف میں بھی شاید وہی ہے. مجھے تو لگ رہا ہے سارے آپ تینوں کے مقاصد جو ہیں، بات ایک ہی ہے. ابرار صاحب کیوں آئے لوگ آپ کی ریلی میں؟ دیکھیں 27 تاریخ میں یہ ریلی کیوں نکال رہا ہوں، اس لیے کہ مجھے دن میں ہزاروں ای میلز موصول ہوتی ہیں نوجوانوں کی. اچھا. وہ کہتے ہیں ابرار بھائی نوکری دے دیں. جو لوگ ہم سے زکوٰۃ ہمیں دیا کرتے تھے اب ہم سے الٹا زکوٰۃ مانگنے لگ گئے ہیں. پریشانیاں لوگوں کی بڑھ رہی ہیں. میں پھر وہی بات کروں گا
یہ سلسلہ پرانا چل رہا ہے، کسی ایک حکومت کو میں اس میں بالکل دوش نہیں دینا چاہوں گا، لیکن بڑھ رہا ہے، اس کو ٹھیک کرنا ہے، اور انہوں نے اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کیونکہ اپنی بات اگر ہم ٹی وی پہ بیٹھ کے کرتے رہیں گے تو اس کا وہ امپیکٹ نہیں ہوگا. اچھا، تو یہ میدان میں نکل کے ایک پوائنٹ جو ایجنڈا ہے وہ یہ ہے کہ پریکٹیکلی یہ جو ہم ٹائم ہزاروں منٹ ٹی وی پہ آ کے بھی ضائع کر دیتے ہیں، اگر ہم پالیسی میکنگ میں اور اس کے اوپر ارک ریزی دماغ استعمال کر کے پالیسی بنائیں، پبلک سے ویٹ کرائیں، اس کے اوپر کام کریں تو 1000 گنا زیادہ کام ہم کر سکتے ہیں. لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اگر آپ دیکھیں سیاست میں نہیں آتے، الیکشن نہیں لڑتے، پھر آپ کی جو سائڈوں میں بیٹھے ہوئے ان کی پالیسیز چلیں گی، آپ کی تو نہیں چلے گی. اس کے ہزاروں فائدے ہو سکتے ہیں. دیکھیں، ایک تو ہم پولیٹیکل پارٹیز بھی تو وہ پروگرام دیکھ رہی ہوں گی، ہمارا پوائنٹ آف ویو سنیں گی، شاید ہماری کوئی بات ان کے دل میں اتر جائے. جو ایجنڈا ہم لے کر آئے ہیں، ابرار یہ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ میں نے جو پہلے شروع میں کہی تھی، سیاسی سوچ رکھنے والوں کے لیے ایک بہتر راستہ مل جاتا ہے اگر آپ تنقید کرتے ہیں. اچھی ایک بات میں صرف عمران کی یہ بات کرنے لگا تو یہ کہہ رہے تھے کہ ان کو ای میلز آتی ہیں ہزاروں کی تعداد میں جو لوگ نوکری مانگتے ہیں. یہ بات میں ذرا یہاں پہ کلیئر کر دوں کہ کوئی صوبائی حکومت، میں یہ نہیں کسی بھی، میں یہ یا پنجاب کو یا سندھ کو یا فرنٹیئر کو یا میں بلوچستان کو بات کروں، کوئی صوبائی حکومت بے روزگاروں کو ان کے جو تعداد ہے اس کے مطابق نوکریاں فراہم نہیں کر سکتی جب تک پاکستان کے اندر پرائیویٹ سیکٹر میں نئے پروجیکٹ، نئی انڈسٹریاں لگے گی. آپ اس کو ایڈریس. یاسمین صاحب کیا کہتی ہیں آپ؟ کیوں لوگ آئیں جی تحریک انصاف کے جلسے میں؟ لوگ تحریک انصاف کی ریلی میں اس لیے آئیں گے کہ وہ دونوں حکومتوں سے ڈس اپوائنٹڈ ہیں. اچھا، دیکھیں، اگر ڈس اپوائنٹڈ نہ ہوتے تو تحریک انصاف کا جس طرح اس وقت گراف اوپر جا رہا ہے اس طرح نہ جاتا. وجہ یہ ہے نہ ہی فیڈرل گورنمنٹ میں پیپل پارٹی نے ڈیلیور کیا جو کہ ڈیلیور کرنا چاہیے تھا انہیں، اور نہ ہی پروونشل گورنمنٹ نے. اور پھر افسوس اس بات کا ہے کہ جب مسلم لیگ نون بیٹھی ہوئی تھی اتنے عرصے، 3 سال سے حکومت میں تھی، یہ ابھی کچھ عرصے پہلے ہی حکومت سے باہر ہوئے ہیں نا. نہیں، ابھی بھی حکومت میں ہی ہے، یہ پنجاب میں تو ابھی بھی حکومت میں، فیڈرل گورنمنٹ میں صرف 3 ماہ. دیکھیں جی، کولیشن گورنمنٹ، مقصد یہ تھا کہ آپ کیا فرض بنتا تھا کہ وہاں یو شوڈ ہیو فارمڈ اے ویری اسٹرانگ اپوزیشن اینڈ یو شوڈ ہیو سین ٹو اٹ کہ جی جو آپ لوگوں کا ایجنڈا ہے دیٹ شوڈ گو تھرو. مقصد یہ کسی نے یہ بات نہیں کی. اگر آپ ریمونڈ ڈیوس کے بارے میں بات میں شروع اس لیے کروں گی کہ وہ پاکستان کی بڑی سیکیورٹی کا مسئلہ تھا، بہت بڑا مسئلہ تھا. کھلے بازار کے اندر 2 نوجوانوں کو مار ڈالا کسی امریکن نے. اگر فیڈرل گورنمنٹ اس کو پروٹیکٹ کر رہی تھی تو پروونشل گورنمنٹ نے بھی اسی طرح پروٹیکٹ کیا. ایک سیکنڈ سر، معذرت کے ساتھ نہیں، دیکھیں میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ میں دیکھیں جی، پروونشل گورنمنٹ نے یہاں سے جب بندے یہاں سے نکلے اور یہاں سے گئے، ہمیں پتا ہے نا کہ کس طرح ہم لوگ وی ور فالوئنگ اپ ایوری. یہاں امریکن ایمبیسی ادھر تھی. دیکھیں سر، نہیں، اس وقت بات کرنے کے عمران خان صاحب کے جلسے میں لوگ کیوں آئے؟ میں بتاؤں. دیکھیں جی، خان صاحب لوگوں کو ایک امید دیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ جب تحریک انصاف ہوگی تو اٹ ول بی اے کرپٹ فری، وی آر ٹرائی آر لیول بیسٹ کہ کرپشن ختم ہو. نمبر 2 امپورٹنٹ یہ، کرپشن ہمیشہ اوپر سے نیچے آتی ہے، نیچے سے اوپر نہیں جاتی. اٹ آلویز ٹرکلز فرام دا ٹاپ. جب کہتے ہیں نا راٹ ان فش ول آلویز کم فرام دا ٹاپ اینڈ گو ٹوورڈز دا باٹم. تو جب صاف ستھرے لوگ اوپر آئیں گے تو انشاءاللہ کرپشن. اس کے لیے آپ کہتی ہیں کہ لوگ جو ہیں جی ایک سیکنڈ. نمبر 2، خان صاحب کی جو ایجوکیشن اور ہیلتھ کی پالیسی ہے جو کہ بڑے واضح طور کے اوپر ہم نے سارے سٹیک ہولڈرز کو کانفیڈنس میں لے کے بنائی ہے، اس کے اندر انہوں نے واضح طور پہ یہ کہا ہے کہ ہر وہ انسان جس کو صحت کی سہولت کی ضرورت ہے پاکستان میں افورڈ نہیں کر سکتا، انشاءاللہ ہماری حکومت آئے گی تو اس کو اسی عزت اور اس کے عزت نفس کا خیال کرتے ہوئے اسی طریقے سے صحت کی سہولت دی جائے گی جیسے کہ کسی پیسے والی کی ہوگی. تیسری بات، ان کا یہ خیال ہے کہ جہاں ایجوکیشن کا تعلق ہے، ہر انسان اور ہر بچے کا حق بنتا ہے اس پاکستان کا کہ اس کی ایجوکیشن ہو اور ایجوکیشن ایک جیسی ہو. یہ نہ ہو کہ ایک بچہ جو ہے وہ دانش اسکول میں پڑھ رہا ہو اور ایک جو ہے وہ یہاں ٹاٹ کے اسکول میں. صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح، بالکل. بہت شکریہ، بہت شکریہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، بہت شکریہ ابرار الحق آپ کا، شیخ رویل اصغر آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین، لاہور میں بالکل ریلیاں ہونی ہیں جی، بڑی ٹھیک ٹھاک قسم کی ہونی ہیں. میں آپ کو بتاتا چاہتا ہوں پھر ایک مرتبہ کہ ابرار الحق صاحب 27 اکتوبر کو 12 بجے دن ناصر باغ سے نکلیں گے ریلی لے کر اور جائیں گے داتا دربار. اگر آپ نے سننا ہو کیا پروگرام ہے ان کا، کیا ایجنڈا ہے، جوائن کر سکتے ہیں انہیں. اسی طرح اس سے اگلے دن 28 اکتوبر کو مسلم لیگ نون کی ریلی ناصر باغ سے ہی روانہ ہوگی اور اس کے بعد ایک دن چھوڑ کے، ہفتے کا دن چھوڑ کے اتوار والے دن تحریک انصاف کا جلسہ ہوگا. مقاصد سب کے ایک ہیں، پاکستان کو مضبوط کرنا ہے، کرپشن کا خاتمہ کرنا ہے، لوگوں کو ان کے حقوق دینے ہیں. اللہ کرے ہم یہ منزل جلد سے جلد حاصل کر لیں. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.
حافظ.